تصور کریں انڈونیشیا کا ایک بہت ہی گھنا اور بالکل دور افتادہ سا جنگل ہے، اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے، اور غیر قانونی طور پر درخت کاٹنے میں لاکھوں کا منافع ہے۔ بالکل، اور ظاہر ہے جہاں منافع ہو وہاں لوگ رکتے نہیں ہیں۔ ہاں، تو آرے چل رہے ہیں اور درخت گر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک وہ آرے رک جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس لیے نہیں کہ اچانک کوئی سیکولر قانون حرکت میں آ گیا ہے یا کوئی سرکاری اہلکار وہاں پہنچ گیا ہے، بلکہ ایک مذہبی فیصلے کی وجہ سے، ایک ایکو فتویٰ۔ واہ، یہ تو واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ہم اسی حیران کن حقیقت سے کر رہے ہیں۔ آج ہم جن ذرائع اور تحقیقی مقالوں کو کھنگال رہے ہیں، ان کا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ اسلام میں خلافت اور امانت کے تصورات ماحولیاتی تحفظ کے محض نظریاتی ستون کیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ آج کے بحرانوں کا عملی حل کیسے پیش کر رہے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو آپ نے انڈونیشیا والی مثال دی نا، یہ واقعی اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے، کیونکہ جب ہم ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم صرف فلسفے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی ہم صرف کتابی باتوں تک محدود نہیں ہیں۔ جی ہاں، ہم انڈونیشیا، پاکستان اور ملیشیا جیسے ممالک کے ٹھوس قانونی چیلنجز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جدید ریاستی قانون ناکام ہو رہے ہیں، وہاں یہ صدیوں پرانے مذہبی اصول کیسے کام کر رہے ہیں۔ تو شروعات ان بنیادی اصولوں سے کرتے ہیں جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ میں پڑھ رہی تھی تو ذرائع میں بار بار انسان کی حیثیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مطلب جدید سرمایہ دارانہ نظام تو انسان کو زمین کا مالک یا فاتح سمجھتا ہے نا، جس کا کام بس وسائل کو نچوڑنا ہے۔ لیکن اسلامی ماحولیاتی اخلاقیات میں ایک بالکل مختلف تصور ابھرتا ہے، خلافت اور امانت کا۔ صحیح۔ اب عام طور پر تو خلیفہ کا مطلب ہم حکمران لیتے ہیں، لیکن یہاں اس کا اطلاق زمین کے نگہبان یا نگران کے طور پر ہو رہا ہے۔ اور یہاں ذرائع ایک بہت باریک فرق واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، خلیفہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کو زمین پر من مانی کرنے کا کوئی لائسنس مل گیا ہے۔ ہاں، مطلب وہ جو چاہے کرے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ زمین اور اس کے وسائل اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہیں۔ امانت یعنی آپ کو کسی چیز کا رکھوالا بنایا گیا ہے۔ اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے جوڑتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو کسی دوست کے بہت خوبصورت اور قیمتی گھر کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا ہو۔ بہت اچھی مثال ہے۔ آپ اس گھر کی سہولیات سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کھڑکیاں نہیں توڑ سکتے یا اس کے باغ کو آگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ آپ کے پاس صرف ایک امانت ہے۔ بالکل، اور یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ امانت کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور جڑا ہوا ہے، میزان کا تصور۔ اچھا، میزان یعنی توازن؟ جی، کائناتی توازن۔ اگر ہم میزان کو سمجھنے کے لیے وہ جو لکڑی کے بلاکس والی گیم ہوتی ہے نا، جینگا، اس کی مثال لیں۔ ہاں، جس میں ایک بلاک کھینچو تو سب گر جاتا ہے۔ بالکل وہی۔ آپ اس عمارت میں سے نیچے سے ایک بظاہر غیر اہم سا بلاک نکالتے ہیں اور اچانک پوری عمارت گر جاتی ہے۔ میزان کا مطلب یہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک کامل تناسب اور توازن کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، چاہے وہ سمندر کی چھوٹی سی مچھلی ہو یا گھنا جنگل ہو۔ جی ہاں، اور جب انسان حد سے زیادہ وسائل استعمال کرتا ہے، جسے اسراف کہا جاتا ہے، یا آلودگی پھیلاتا ہے، جسے فساد کہتے ہیں، تو وہ صرف ایک درخت نہیں کاٹ رہا ہوتا، بلکہ وہ اس جنگا ٹاور کا ایک بلاک کھینچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور وہ پورے کائناتی توازن کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یہ محض کوئی قانونی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین مذہبی خلاف ورزی ہے۔ یعنی یہ صرف ریاست کا قانون توڑنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ اپنے خالق کے قائم کردہ توازن کو چیلنج کرنا ہے، جو فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ نظریہ تو واقعی بہت جامع اور گہرا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس نظریاتی خول سے باہر نکل کر حقیقی دنیا کی طرف آئیں تو صورتحال تو کافی مختلف نظر آتی ہے۔ جی، زمینی حقائق تو تلخ ہیں۔ بالکل، ذرائع میں انڈونیشیا، پاکستان اور ملیشیا کے جو کیسز بیان کیے گئے ہیں وہ ایک عجیب سی کہانی سناتے ہیں۔ ان معاشروں میں مذہب کی جڑیں تو بہت گہری ہیں، لیکن ساتھ ہی ماحولیاتی تباہی بھی عروج پر ہے۔ جی، یہ بہت بڑا تضاد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاں، اور مجھے ان تینوں ممالک کے کیسز میں ایک مشترکہ پیٹرن نظر آیا۔ یہ تمام ممالک ماحولیاتی قوانین رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ قانون نہیں ہے، لیکن سیکولر قانون معاشی دباؤ کے سامنے بالکل ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ اس پیٹرن کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ آپ پاکستان کی مثال لے لیں، وہاں ماحولیاتی تحفظ کے ادارے موجود ہیں، باقاعدہ قوانین بنے ہوئے ہیں،
جی EPA وغیرہ ہیں۔ ہاں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ صنعتی فضلہ، زہریلے کیمیکلز اور زراعت میں استعمال ہونے والی ادویات سیدھا ندی نالوں اور دریاؤں میں بہائی جا رہی ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے۔ بالکل اب قانونی فریم ورک تو کہتا ہے کہ فیکٹریوں کو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے چاہیے، لیکن جب ایک فیکٹری مالک یہ حساب لگاتا ہے نا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا خرچہ کروڑوں میں ہے اور قانون توڑنے کا جرمانہ چند لاکھ، تو وہ کہتا ہے کہ جرمانہ ہی دے دو۔ بالکل وہ سیکولر قانون محض کاروبار کی ایک لاگت یعنی بزنس ایکسپنس بن کر رہ جاتا ہے، اس میں کوئی اخلاقی وزن نہیں بچتا۔ یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے، اور یہی چیز ملیشیا میں ماہی گیری کے چیلنج میں بھی نظر آتی ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں بڑے کمرشل ٹرالرز اور روایتی ماہی گیروں کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ جی، وہاں سمندری حیات کا میزان تباہ ہو رہا ہے، غیر قانونی اور بے دریغ ماہی گیری کی وجہ سے۔ لیکن اگر مذہبی اصول اتنے واضح ہیں تو قانون نافذ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا معاشی مفادات اور کرپشن ان اصولوں پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، جب پیٹ کی بھوک یا بڑا منافع سامنے ہونا تو سیکولر قانون کا ڈر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک غریب ماہی گیر جس کی بقا کا انحصار ہی زیادہ مچھلیاں پکڑنے پر ہے، وہ ریاست کے قانون کی پرواہ کیوں کرے گا؟ خاص طور پر تب جب ریاست کمزور ہو۔ بالکل، غربت، ثقافتی روایات اور ریاستی اداروں کی کمزوری اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب قانون کی بنیاد صرف ریاستی طاقت ہو اور ریاست خود کمزور ہو جائے تو قانون بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ لیکن اسی ناکامی کے اندر سے ایک نیا راستہ نکلتا ہے۔ جہاں ریاستی قانون کمزور پڑتا ہے، وہاں مقامی کمیونٹیز اسلامی اصولوں کی بنیاد پر خود آگے آ رہی ہیں۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ قانونی نفاذ میں مشکلات ہیں تو ذرائع نے یہاں ایکو فتویٰ کا تصور متعارف کرایا ہے۔ جی، ایکو فتویٰ یہ ایک بہت ہی زبردست پیش رفت ہے۔ مطلب ہم عام طور پر فتوے کو کسی روایتی بحث یا عبادات تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن یہاں یہ ایک جدید ماحولیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ میں انڈونیشیا کی علماء کونسل کے فتووں کے بارے میں پڑھ رہی تھی۔ GMUI کے فتوے۔ ہاں، ان کا جو فتویٰ نمبر 22 ہے 2011 کا، جو ماحول دوست کانکنی پر ہے، اور پھر حالیہ فتویٰ نمبر 86 جو 2023 میں موسمیاتی تبدیلی پر آیا ہے۔ اور جنگلات جلانے کے خلاف بھی ان کے فتوے موجود ہیں۔ انہوں نے جو کیا وہ ماحولیاتی قانون سازی میں ایک زبردست جدت ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا چیلنج کرنا چاہوں گی اس بات کو۔ جی بتائیں۔ ایک فتویٰ حکومتی جرمانے سے زیادہ مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض کریں میں ایک لکڑا ہارا ہوں، حکومت مجھ پر 10,000 کا جرمانہ لگا سکتی ہے، لیکن میں رشوت دے کر بچ سکتی ہوں۔ صحیح۔ اب ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا فتویٰ مجھے وہ قیمتی درخت کاٹنے سے کیسے روکے گا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ذرائع میں موجود مسئولیت یعنی روحانی اور اخلاقی احتساب کے تصور میں چھپا ہے۔ اگر کیمرہ نہیں ہے، فوریسٹ رینجر وہاں نہیں کھڑا تو قانون ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ڈر صرف پکڑے جانے کا ہے۔ جی، لیکن فتویٰ اس مجرمانہ فعل کو ایک گناہ میں بدل دیتا ہے۔ فتویٰ اس بندے کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ چاہے کوئی حکومتی اہلکار تمہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہارا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اندر کا احتساب ہے۔ بالکل۔ جب انڈونیشیا میں علماء نے جنگلات جلانے کو حرام قرار دیا یا موسمیاتی تبدیلی کو تیز کرنے والے افعال کی ممانعت کی، تو انہوں نے دراصل ایک نفسیاتی اور روحانی شفٹ پیدا کیا۔ یہ بات واقعی سمجھنے والی ہے، یعنی وہ کام جسے لوگ پہلے صرف غیر قانونی سمجھتے تھے لیکن منافع بخش بھی، اب وہ اسے حرام اور آخرت میں جواب دہ سمجھنے لگے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ اندرونی ضمیر کو جگانے والی بات ہے۔ حکومتی جرمانہ صرف قانونی ڈر پیدا کرتا ہے، جبکہ فتویٰ اسے ایک اخلاقی ذمہ داری بنا دیتا ہے، جس سے لوگوں کے رویوں میں گہری اور پائیدار تبدیلی آتی ہے۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ صرف انڈونیشیا تک محدود نہیں ہے، ذرائع میں مصر کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، جامعہ الازہر اور دارالفتہ کے اقدامات۔ ہاں، وہاں بھی موسمیاتی تبدیلی کا سبب بننے والے کاموں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ماحولیات کو تباہ کرنا مذہبی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر ہم اس تصور کی تاریخی جڑوں کی طرف جائیں نا، تو ذرائع ہمیں 1400 سال پیچھے لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے جو ابھی شروع ہوا ہو۔ اچھا، آپ وہ ہما اور حریم کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مدینہ کے اطراف میں ہما اور حریم کے جو تصورات متعارف کرائے وہ دراصل انسانی تاریخ کے ابتدائی محفوظ ماحولیاتی زونز تھے۔ یہ والا حصہ تو واقعی مجھے بہت حیران کن لگا تھا۔ مطلب مدینہ کے جنوب میں 4 میل کے دائرے میں شکار پر مکمل پابندی اور 12 میل کے دائرے میں درخت کاٹنے کی ممانعت۔ ہاں، یہ تاریخ کے پہلے پروٹیکٹڈ ایریاز تھے۔ یہ تو بالکل آج کی جدید وائلڈ لائف سینکچریز جیسا ماڈل ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، آج کی حکومتیں تو یہ زونز اس لیے بناتی ہیں تاکہ وہاں ٹکٹ لگا کر ٹورزم بڑھائیں، منافع کمائیں۔ اس وقت اس کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت اس کا مقصد خالصتاً ماحولیاتی پائیداری تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ زمین کے خاص حصے کو انسانی مداخلت سے بالکل محفوظ کر دیا جائے، تاکہ وہاں کا ایکو سسٹم خود بحال ہو سکے۔ بالکل، تاکہ وہاں کی نباتات اور جنگلی حیات خود بخود پروان چڑھیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت تھا کہ انسان کو فطرت کے کچھ حصوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ میزان برقرار رہے۔ اور آج کی جدید سائنس بھی تو بالکل یہی کہتی ہے کہ فطرت میں خود کو ٹھیک کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت موجود ہے، بس انسان اس میں مداخلت کرنا بند کر دے۔ جی ہاں، انسان پیچھے ہٹے گا تو فطرت خود کو بحال کر لے گی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر ہم اس مقامی اور مذہبی فریم ورک کو عالمی منظر نامے میں رکھ کر دیکھیں، اگر ہم ایک طرف ان اصولوں کو رکھیں جہاں خلافت ہے، امانت ہے اور ایکو فتوے ہیں، اور دوسری طرف اقوام متحدہ اور پیرس معاہدے جیسے بین الاقوامی قوانین کو رکھیں، تو یہ اصول ان کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان دونوں نظاموں کا حتمی ہدف دراصل ایک ہی ہے، اور وہ ہے پائیدار ترقی، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ مطلب دونوں ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، اقوام متحدہ بھی ماحولیاتی حقوق، صاف پانی اور زمین کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی بات کرتی ہیں، اور اسلامی قوانین بھی انسان کی فلاح اور امانت کے تحفظ کا درس دیتے ہیں۔ لیکن ان کے کام کرنے کا طریقہ کار تو بہت مختلف ہے۔ بین الاقوامی قانون تو سیکولر اور مارکیٹ پر مبنی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ بین الاقوامی قانون کا زور اعداد و شمار، کوٹا سسٹم اور سزاؤں پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اتنی کاربن فضا میں چھوڑی تو ہم تم پر اتنا ٹیکس لگائیں گے۔ ہاں، کاربن ٹیکس وغیرہ۔ اور اسلامی قانون کی بنیاد توحید اور روحانی احتساب پر ہے۔ جی، بین الاقوامی قانون سزاؤں پر زور دیتا ہے، جبکہ اسلامی قانون بحالی یعنی ریسٹوریٹو جسٹس اور اخلاقی تربیت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی پل بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ فرض کریں اقوام متحدہ کا ایک کاربن کریڈٹ پروگرام کسی مسلمان ملک کے پسماندہ علاقے میں شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اب اگر آپ ان مقامی لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی درخت لگاؤ تاکہ پیرس معاہدے کا ہدف پورا ہو، تو شاید ان پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں پیرس معاہدے سے کیا لینا، ہمارا تو اپنا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ اسی پروگرام کو صدقہ جاریہ کے اسلامی تصور کے ساتھ پیش کریں، واہ، یہ تو ایک زبردست حکمت عملی ہوگی۔ ہاں نا؟ یعنی آپ انہیں بتائیں کہ یہ درخت لگانا صرف اقوام متحدہ کا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ جب تک کوئی پرندہ اس درخت پر بیٹھے گا یا کوئی راہگیر اس کا پھل کھائے گا تو اس کا ثواب مسلسل آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں قانون اور عقیدہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کاربن کریڈٹ کے سیکولر تصور کو روحانی انعام کے ساتھ جوڑ دیا۔ ماہرین تو پھر یہی تجویز کر رہے ہوں گے کہ بین الاقوامی قانون کا ڈھانچہ لے لیں اور اس کے اندر اسلامی اخلاقیات کی روحانی طاقت بھر دیں۔ جی ہاں، جب ریاستی قانون اور مذہبی شعور مل کر کام کریں گے تو ایک بہترین اور مضبوط عالمی ماحولیاتی پالیسی تشکیل پائے گی۔ اس خلا کو پر کیا جا سکے گا جہاں صرف جرمانے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے نظریات سے لے کر عملی دنیا تک کا ایک کافی طویل سفر طے کیا ہے۔ بالکل، بہت سی چیزیں کور کی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک فرد کے خلیفہ بننے سے لے کر بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں تک کا سفر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے انڈونیشیا، پاکستان اور ملیشیا میں قانونی ناکامیوں کو سمجھا اور پھر ایکو فتووں کی روحانی طاقت کو کھنگالا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ ماحولیاتی بحران صرف سائنس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا اخلاقی بحران بھی ہے۔ صحیح۔ جب تک انفرادی سطح پر احتساب کا شعور بیدار نہیں ہوتا، ہم محض کاغذ پر لکھے قوانین سے سیارے کو تباہی سے نہیں بچا سکتے۔
آج کے اس نشست کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا گہرا اور نیا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو ذرائع میں موجود توحید کے تصور پر تو مبنی ہے، لیکن اس پر ہم نے براہ راست بات نہیں کی۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ اسلامی روایات کے مطابق اس کائنات کی ہر چیز، درخت، پرندے اور جانور سب اپنے خالق کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو ذرا سوچئے، جب انسان کی وجہ سے کوئی جانوروں کی نسل ناپید ہوتی ہے یا کوئی جنگل کٹتا ہے تو کیا ہم صرف آکسیجن نہیں کھو رہے بلکہ اس دنیا سے ایک عبادت کرنے والی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر رہے ہیں؟ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ یہ ایک ایسا سوال